بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے گی، جہاں جہاں تک سنی جائے گی، جن جن سماعتوں تک پہنچے گی، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ آپ سے وابستہ رشتے، ان رشتوں کی اہمیت، آپ کے دل میں ان کا مقام اور ان کے دل میں آپ کا مقام، عزت قائم و دائم ہوگی۔ اللہ کی ذات پاک آپ کو، آپ سے وابستہ رشتوں کو اس دنیا میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، ماں سوائے اللہ کی ذات کے، کہ جس سے ہم بار بار مانگتے رہیں، جھکتے رہیں، التجا کرتے رہیں، پکارتے رہیں، اور اس پکار کو وہ سنتا رہے، ہمیں عطا کرتا رہے، رحمتوں کی صورت میں، صحت تندرستی کی صورت میں، عزت کی صورت میں، اس کی ان بے شمار عطاؤں کی صورت میں کہ جو بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتی مگر ہمارے حق میں بہت بہتر ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ہمیشہ اس خاموشی کے حصار میں رکھے کہ جس کا قائم رہنا اس بات کی دلیل بن جائے کہ ہماری زبان کی حرکت یا ہمارا لہجہ یا ہمارا انداز یا ہماری آواز کسی کے لیے درد، دکھ، تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، میں آپ سب کا، آپ میں موجود، کبھی مکمل، کبھی ادھورا عکس بن کے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ایک عجیب سی کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ کچھ انداز خواہ میٹھے ہوں، لہجہ خواہ بہت مناسب ہو، لیکن اس میں موجود وہ درد، وہ دکھ، وہ تکلیف بہت زہر آلود ہوتی ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے اس بارے میں کبھی محسوس کیا یا سوچا ہے کہ ایک انسان صحت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اگر کسی مرض، تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس پر تحقیقاتی ادارے، جسے ہم ہاسپٹلز کہتے ہیں، طب کے لوگ، طب کے افراد، ڈاکٹر، ریسرچرز کتنا کام کرتے ہیں۔ ایک دکھنے میں 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 6.5 فٹ کا انسان بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے ہاسپٹلز، ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر الگ الگ سے ریسرچ انسٹیٹیوشنز، وہ سب اس شخص اور شخصیت کے اوپر، اس کے اندر موجود فنکشنالٹی کے اوپر بہتر سے بہتر سرچ کرنے میں، تحقیق کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ بہت سی بیماریاں جن کا پہلے علم نہیں تھا، اب ان پہ بخوبی قابو پا لیا گیا ہے، اور مزید بہتری کی کوششیں جاری و ساری ہیں۔ جہاں پہ ناممکن لگتا تھا، وہاں پہ ٹرانسپلانٹ جیسے بہترین نظام بھی رائج ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ایک سر اور اس میں موجود بے شمار شریانیں، چھوٹی چھوٹی نسیں اور کمیونیکیشن سسٹم کو سمجھنے کے لیے نہ جانے ابھی کتنے مزید ایسے ادارے درکار ہوں گے کہ جس میں ہم اپنے دماغ کو رکھ سکیں۔ اس میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی نس پھٹ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے گا، اس خون کو کیسے صاف کیا جائے گا، ریکوری کیسے ہوگی، کیا لہجے درکار ہیں ہمیں۔ ہم جب کسی ادارے میں اپنے کسی مریض کو یا خود بحیثیت مریض بن کے وہاں پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے رشتے جاتے ہیں، اور جو وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے فقط ایک بیمار شخص ہے، اور اس کی جنگ، اس کی بیماری کے ساتھ جو جاری ہے، اس میں ہم نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کی بیماری کو شکست دینی ہے۔ اور اس کا ایک اور خوبصورت انداز یہ بھی ہے کہ یہ جو شعبہ ہے، یہ بڑا مقدس شعبہ ہے۔ زندگی اور موت گو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ کے بعد یہ جو طبیب حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، ریسرچرز ہیں، یہ اپنی روزمرہ زندگی کو
بہتر طریقے سے تحقیقات میں لگاتے ہوئے لوگوں کو بہترین خدمت دیتے ہوئے خدمت گزاری کے ساتھ کام کو سر انجام دیتے ہیں. وہاں پر کچھ اسی لباس میں موجود کچھ ایسے بھی لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو اپنے گھر کا غصہ آ کے ہاسپٹلز میں نکالتے ہیں. ایسے بھی ملتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ شاید اگر میں اب یہاں پر موجود نہیں ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے مریض کے ساتھ جو یہاں پر رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ مجھ سے بھی اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی پہلے والی بات پر ہی لوٹ کے آتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نرو سسٹم کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کی کڈنی کے لیے الگ ہے، آپ کے ہارٹ کے لیے الگ ہے، آپ کی آنکھوں کے لیے الگ ہے، کانوں کے لیے، دانتوں کے لیے، گلے کے لیے، آپ کی بونز کے لیے، سب کچھ الگ الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے. یہ بڑی بڑی بلڈنگز، بے شمار عملہ، ڈاکٹرز، پیشنٹس، رش لگا ہوا ہے، کینٹینز، لیبورٹریز، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، سب کچھ انسان کی جان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس کو وہاں پہ لے کے آنے والے بھی انسان ہوتے ہیں، جو علاج کرتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں. جس میں جتنی برداشت ہے وہ اتنی بات کرتا ہے، اتنی بات سہتا ہے، اتنی بات ہی سمجھتا ہے. جس کی برداشت کے ساتھ نو لمٹ لگا ہوتا ہے اور وہ اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھتے ہوئے پیشنٹ کو لے کے کیری کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کس ادارے میں ہے، گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یا کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا، مگر یہ ضروری ضرور ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے ہی تکلیف میں اپنی ساتھ کیری کرتے ہوئے مزید ایک تکلیف کو لا کے جب آپ کے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو ایک مسیحا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ کی ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا. ہر کسی کے ساتھ پیار سے بات بھی نہیں کی جا سکتی. 16 گھنٹے اگر آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ کی سٹرائکس بھی ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں. آپ رائٹس پہ بھی آپ کے رائٹ ہیں. اگر آپ کو باہر جیسی مراد دی جائیں تو آپ اپنی پریکٹس پارٹ ٹائم میں کہیں اور کیوں کریں؟ آپ کے ساتھ بھی وہی میٹرز ہیں، وہی چیزیں آپ کو درکار ہیں جو ایک عام انسان، ریڑھی والا، پان کھانے والا، بیچنے والا، موچی، نائی، ان کے ساتھ بھی وہی پرابلمز ہیں. ان کے بھی حالات بڑے سخت ہیں، ٹائٹ ہیں. بے روزگاروں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی تعلیم پہ بہت پیسے لگا کے اگر یہی کام کرنا تھا تو آپ یہاں پہ کیوں ہیں؟ آپ کو باہر چلے جانا چاہیے. یہ تعلیم ہے یا تربیت ہے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. پھر اسی پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا رزق ہی وہاں پہ لکھا تھا، وہاں پہ چلے گئے. اپنے لیے جو لوگ سوچتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے سوچتے ہیں، اگر وہ اسی دائرے میں یا کنویں میں رہتے ہوئے انہی کو بار بار دیکھیں گے، انہی کا بار بار سوچیں گے، تو جو اس سے باہر کی دنیا ہوگی، نہ تمام عمر آپ اس کو قبول کر سکیں گے اور نہ ہی وہ آپ کو تمام عمر قبول کر سکے گی. جو سینئرز ہیں ان کو اپنی سینیارٹی کے اوپر ایک مان ہے، ایک گرو ہے. میں غرور و تکبر کی بات نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے ہو بھی، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. جب آپ اپنی تحقیق کو اپنی ذات کے اوپر ہی حلال سمجھتے ہیں، باقی سب کے لیے آپ اس کے دروازے بند کر دیتے ہیں، یا آپ اپنی اس تحقیق کو، اپنے اس علم کو فور سیل کر دیتے ہیں، تو اس وقت آپ میں اور ایک چھلی بیچنے والے پٹھان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. پھر تو آپ کو پے کیا جاتا ہے، آپ کو آپ کی قیمت دی جاتی ہے. لیکن جب آپ خدمت کرتے ہیں نا، خدمت انمول ہوتی ہے. اگر آپ اپنے پیشے کو بیچ بھی رہے ہیں تو اپنے اخلاق کو خدمت کے طور پہ پیش کر دیں. اگر آپ لوگ اپنی اخلاقیات کو بھی کیش ہی کروانا چاہتے ہیں تو کم از کم ایک مسکان ایسی، اسے آپ
کمپلیمنٹری کر دیں کہ جناب یہ جو میری مسکان ہے آپ کے پیشنٹ کو دیکھ کے، آپ کو دیکھ کے، یہ فری ہے، باقی ہر چیز کے پیسے لوں گا. خاص سرکار کا ہاسپٹل ہو یا کسی پرائیویٹ سیٹ کا ہاسپٹل ہو، آئیں گے ادھر مریض ہی. بیت الخلاء میں لوگ رفع حاجت کے لیے ہی آئیں گے. کورٹ کچہریوں میں لوگ کوئی جرم کر کے آئے گا، کوئی جرم کروا کے آئے گا. ہاسپٹلز میں لوگ بیمار ہو کے ہی آئیں گے. یہ سلسلے بند نہیں ہو سکتے. آج آپ کے ساتھ ہے، کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ جو آپ اپنے چہروں پہ مردگیاں رکھ کے اپنی اصل شخصیت کو بھی اپنے لہجے اور انداز سے جدا پیش کرتے ہیں، اور ایک ہی مقام پر آپ 3 چہرے دکھاتے ہیں. اپنے سٹاف کے ساتھ آپ کی ہنسی کہے کی آوازیں باہر تک آتی ہیں. اگر کوئی مریض یا اس کے لاحقین 2 سے 3 بار ایک سوال کریں تو آپ ان کو ڈانٹ پلا کے واپس بھیج دیتے ہیں. آپ کے موبائلوں پہ آپ کے SMS چل رہے ہوتے ہیں، گیمز چل رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی باری کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے کے بعد آ کے میڈیسن دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں. یہ میں وہ باتیں کروں جو میں دیکھ چکا ہوں، جو میں نے دیکھی ہیں. تو جب ان باتوں کو اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم بھی تو انسان ہیں. جب انسان کا ہو کے آپ سے بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں. جب آپ سے ڈاکٹر کی بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی ہم لاکھوں لگا کے پڑھ کے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر مقام پر آپ ہی کی عزت ہے، آپ ہی کا احترام ہے، سب کچھ آپ ہی کا ہے. تو یہ جو کیڑے مکوڑے یا چھوٹی مخلوق آتی ہے، اس کا کیا ہے؟ کوئی مر جاتا ہے، کسی کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے نکلتی ہے، وارڈ بوائے آپ سے علیحدہ بخشش لیتا ہے، نرسز علیحدہ منہ کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں. ہر جگہ پر ذرے ذرے کی پکار ہے، 100 200 500 روپیہ. اگر نہیں دیں گے تو آپ لوگ اس طرح سے تعاون نہیں کرتے، نہ آپ کا سٹاف تعاون کرتا ہے. منہ کھلے ہوتے ہیں. یہ جی میں نہیں کر رہا، میرا باپ تھا یہاں پر مجھ سے پہلے، وہ بھی لیتا تھا، میں بھی لے رہا ہوں. لوگ خوشی سے دے کے جاتے ہیں. خوشی سے کون دے کے جاتا ہے؟ یہ کوئی خوشی کا مقام ہے؟ اگر کوئی کسی کورٹ کچہری عدالت میں آتا ہے تو وہ بڑی خوشی سے آتا ہے، عید کے دن آتا ہے کہ وہ بڑا خوش ہے، اس کا مذہبی تہوار ہے اور اس کو بہت پرعزم اور پرجوش طریقے سے مناتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنا آپ شیئر کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ سب ڈاکٹرز ایک سے نہیں ہیں، سب سٹاف بھی ایک سا نہیں ہے. مگر اپنے اپنے گریبان میں اگر ہم ایک لمحے کے لیے دیکھیں، گو کہ بعد میں اپنے آپ کو جھوٹا ہی تسلیم کر لوں گا، مگر ایک لمحے کے لیے اپنے اپنے گریبان میں جب ہم سب اپنا آپ دیکھیں گے، ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے سے بدبو ضرور آئے گی. کہ جب ایک مریض کی جیب سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، اس کی انگوٹھی اتار لی جاتی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی شادی کے تہوار کے اوپر آتش بازی کرتے ہوئے مقامی پولیس آتی ہے، آ کے اپنی بخشش مانگتی ہے، اپنا حق مانگتی ہے کہ آپ یہ جو غیر قانونی کام میرے تھانے کی حدود میں کر رہے ہیں، برائے مہربانی مجھے میرا حصہ دیا جائے. اگر وہ حصہ نہ دیا جائے تو آپ پر اور 7 نامعلوم افراد کے اوپر پرچہ بھی دے دیا جاتا ہے. یہ وہ سب معاملات ہیں کہ جب آپ ایک بے حس قوم، بے حس معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو مرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، ان جیسا ہوتے ہوئے، اپنا رنگ بدلتے ہوئے جب دیکھتے ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے. اور یہ عارضی تکلیف ہے. عین ممکن ہے کہ کل کو میں اس عمل کو، اس فعل کو اتنی بار دیکھ لوں کہ میں انہی کا حصہ بن جاؤں.
یہ جو 1 2 3 ہاسپٹلز میں جانے کا اتفاق ہوا، کورٹ کچہریاں دیکھنے کا اتفاق ہوا، تھانوں میں جانے کا اتفاق ہوا، ان کی رشوت مانگنے کا اتفاق ہوا، اس کے حساب سے یہ بہت واضح لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جیسے پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب ہمارے ساتھ ہی لاہور سے تشریف لائے تھے سینٹورس کے اندر، اور اس کے نیچے کوئی الفتح مال ہے، میں نے تو نہیں دیکھا ہوا. تو اس کی بچی بیمار تھی اس خاتون کی، اور وہ ہاتھ میں ڈبہ لیے ہوئے، کہیں ان کی کوئی وال ہے، باؤنڈری ہے، واٹس ایور کیا ہے، وہ باہر نکلتی ہے پھر واپس اندر آتی ہے، تو اس کو سیکورٹی والے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کھجوروں کا پیکٹ، یہ 200 300 یا 500 کا، یہ چوری کیا ہے. تو وہ بیچاری کہہ رہی کہ میں نے تو چوری نہیں کیا، میں تو واپس آ چکی ہوں، میری بچی بیمار ہے. ہاں بیمار ہے، ٹھیک ہے، اب ہم آپ پہ اپنے کیمرے ڈال لیں گے. پھر ایک مینیجر ہوتا ہے، وہ بیچارے کو نیچے لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تمہیں تو گارڈ دوں گا. پھر وہ پولیس والوں کو بلا لیا جاتا ہے، پولیس والوں کو دے دیا جاتا ہے، پھر آنکھیں ماری جاتی ہیں ایک دوسرے کو. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ رات رکھنے کے بعد 3,000 میں سودا ڈن ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا خوبصورت ترین معاشرہ ہے ہمارا کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہو نہیں سکتی نا. ہم لوگ ابھی پستیوں کی طرف چلنا شروع ہوئے. اگر کوئی صحافی ہے تو وہ اپنے آپ کو توبہ نعوذ باللہ یا اللہ معاف فرما دے، خدا سے کم نہیں سمجھ رہا. وہ کہہ رہا ہے میں چھاپ دوں گا. تم نے یہ بات کی، تمہاری یہ شاپ ہے، تم یہ بزنس کرتے ہو، میں چھاپ دوں گا. اچھا تم فلانے منسٹر ہو، تمہاری فلانی بات ہے، وہ ایسے ہے، اگر تم نے مجھے باہر کسی ٹور پہ نہیں بھیجا تو چھاپ دوں گا. اچھا یہ اسٹوڈنٹ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہیں، اگر یہ ایسے نہیں کریں گے تو چھاپ دوں گا. کمروں میں کیا ہوتا ہے میں سب جانتا ہوں، چھاپ دوں گا. وہ یہ جو چھاپا ہے اس کے ذہن میں ہے، اس کے کیمرے میں ہے، اس کے قلم میں ہے. تو اتنے بڑے اینکر حضرات یہ سب چھاپ دیں. کون ایسا شخص آئے گا جو آ کے کہے گا ہاں چھاپ دو، ڈھونڈو اور چھاپ دو. جب تک تحقیق ہوگی، اصل حقائق سامنے آئیں گے، دیر ہو چکی ہوگی. اس صحافی کو ایک آدھا میڈل بھی مل چکا ہوگا بہترین صحافی ہونے کا. کچھ زیادہ ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ آپ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. ذاتیات پہ کوئی بھی کسی کی نہیں اترتا. ایسی کتنی بہن بیٹیاں ہیں ہماری مائیں ہیں کہ جو اپنی اولاد سے یا خامن سے اس ڈر سے بھی بات نہیں کرتی کہ کہیں کوئی لڑائی نہ ہو جائے. وہ جو گلی کی نکر پہ ایک دکان ہے، وہ فلاں مارکیٹ والا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، وہ کس طرح سے دیکھتا ہے، ہوٹنگ کرتا ہے، ٹیکسٹنگ کرتا ہے. ایک عزت بچانے میں ہم کتنے ذہنی سکون برباد کر دیتے ہیں. ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ سامنے بہت خوبصورت منظر ہے، مگر اس منظر کے اندر یا اس کے پس منظر میں جو روح ہے وہ اسی معاشرے نے، اسی خوبصورت منظر اور مناظر میں رہنے والے لوگوں نے، ان خوبصورت پوشاکوں میں چھپے ہوئے گیدڑ، بھیڑیے، خنزیروں نے کتنی روح زخمی کر دی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو بڑے بڑے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے الحاج اور فلاں 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 لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کتنے غلیظ اور پلیت بعد میں ثابت ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم بنے بنائے دل اس طرح سے توڑتے ہیں، اس طرح سے خوف زدہ کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آج نہیں کہ کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی جنہیں آپ اپنے گھروں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی بھی باری آئے گی. آپ جیسا ہی کوئی درندہ، آپ جیسا ہی کوئی ڈاکٹر، آپ جیسا ہی کوئی انجینئر، آپ جیسا ہی کوئی پولیس آفیسر، آپ جیسا ہی کوئی مینیجر، کوئی سیکیورٹی گارڈ پلٹ کر آپ ہی کی طرف آئے گا. اور یہ مقافات
عمل ہے دنیا. یہاں پر ہر عمل کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمل کی نہیں رد عمل کی پیداوار ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ ان کا وجود ہی ایک تکلیف کے بعد وجود پاتا ہے، اور وہ اس درد کی لذت کو، اس کی شدت کو، اس کی حدت کو محسوس کر سکتے ہیں. جو لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہیں اپنے شہداء کو، اپنے وطن عزیز کے ان سانحات کو، اور اس میں شہید ہونے والے ان شہداء کو، ان کے اہل خانہ کو، کبھی جا کے ان سے پوچھیں کہ جن سرحدوں کی حفاظت پر آپ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان سرحدوں کے اس طرف کچھ ادارے ایسے بھی ہیں کہ جن پر بھی جنگ مسلط کرنا ضروری ہے. خواہ وہ پولیس کا محکمہ ہے، وہ ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وہ پٹواری ہیں، یا اس جیسے اور ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جن پہ جنگ مسلط ہونا ضروری ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. سب سے آسان ترین کام انگلی اٹھانا ہے، اور جب یہ پلٹ کے اپنی طرف آتی ہے تکلیف دیتی ہے. یہ نہیں کہ تکلیف نہیں ہوگی، ہوتی ہے. اس تکلیف کے ساتھ بہت سی تکالیف ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو کوئی نام دینا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن بھی لگتا ہے. وقت گزر جاتا ہے، سانحات رونما ہوتے ہیں، پھر سال بعد ان پر تقاریب رکھ دی جاتی ہیں، ان کے نام لیے جاتے ہیں، پکارے جاتے ہیں، دوبارہ سے بھرے زخموں کو کریدا جاتا ہے. ان سے لہو جاری کرنے کے بعد اس منظر پر بے شمار تقاریر کی جاتی ہیں، نئے نئے الفاظ چن چن کر نئے چہروں کی زبانوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے وجود کے ساتھ اپنی زبان کو رقصاں کرتے ہوئے ایسی منظر کشی پیش کرتے ہیں کہ حال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. اس تمام منظر کا، ان تمام تالیوں کی گونج کا بے شمار الفاظوں کا مقابلہ اگر اس ایک آہ اور سسکی کے ساتھ کیا جائے جو ایک باپ یا ماں نے اس وقت لی ہوگی جب بارڈر پہ کسی شہید کو جام شہادت ملا ہوگا اور اس کی خبر اس کے اہل خانہ تک پہنچی ہوگی، جب اے پی ایس جیسے واقعات میں وفات پانے والے، شہید ہونے والے بچوں کے گھروں تک خبر پہنچی ہوگی اور آہ و پکار برپا ہوئی ہوگی، جب باجوڑ میں ڈرون حملے کے دوران سوئے ہوئے جاگتے ہوئے بچے، عورتوں پر یہ ظلم ہوا ہوگا، تب بھی یہی آہ و سسکیاں وجود پائی ہوں گی. اس جیسے بے شمار واقعات، خواہ وہ حملہ کسی امام بارگاہ پہ ہوا ہو، کسی چرچ پہ ہوا ہو، کسی مسجد پہ ہوا ہو، یہ سب لوگ کسی نہ کسی روپ میں اسی کو مانتے ہیں جو مالک حقیقی ہے. ہم سب اس وطن عزیز میں کوئی سبز کوٹ پہنے ہوئے ہے تو کوئی سفید کوٹ پہنے ہوئے ہے. یہ سبز و سفید کا جو ہلالی پرچم ہے اسی لباس کے اندر ہے، بس ذرا بدبودار نظام کی وجہ سے، جس کو بہتر کرنے والے خود زیر علاج ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. کبھی دھرنے والے
سن رہے ہیں، اس نے میرے اتنے مارے، میں اس کے اتنے ماروں گا۔ اس نے مجھ کو گالی دی ہے، میں 2 گالیاں دوں گا۔ اس نے میرا فلاں اسکینڈل سامنے لایا ہے، میں بھی غیر ملکی ایجنسیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اسکینڈلز کو باہر لے کے آؤں گا۔ آفرین ہے، بس آفرین۔ دوستو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال اس وجہ سے بھی رکھیے گا کہ زندگی میں آپ کے اندر کچھ اور تبدیلی رونما ہو یا نہ ہو، مگر آپ کے اندر سوال کا اٹھنا آپ کی جیت کی پہلی کرن ہے۔ آپ کی سوچوں میں موجود مثبت رویہ آپ کی کامیابی کی دلیل اس وقت بن جاتا ہے جب آپ اپنے فرائض کے لیے اس کا مقام تلاش کرتے ہیں کہ اس فرض کو کب، کہاں اور کیسے ادا کرنا ہے۔ جب آپ اپنے حقوق کو بھولتے ہوئے، اپنے فرائض سے محبت کرتے ہوئے، عشق کرتے ہوئے میدان میں آتے ہیں تو آپ ہی غازی بنتے ہیں، آپ ہی شہید بنتے ہیں، آپ ہی معتبر بنتے ہیں۔ یہ دھرتی آپ پر ناز کرتی ہے۔ اپنی عزت جیسی دوسری عزتوں کا بھی خیال کریں۔ سوال بننے سے پہلے شکر گزار بنیں۔ سوال اٹھانے سے پہلے فرائض کو پرکھ لیں، جانچ لیں، ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو، آپ کے پیاروں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرماتے ہوئے اپنی پناہ خاص میں رکھیں۔ آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کے روز و شب خیر و عافیت سے گزرتے رہیں، اور اللہ کی ذات پاک آپ کو اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو کبھی کسی کا اپنی ذات کے سوا محتاج نہ کرے۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔